بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہار علم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جس طرح بہار قرآن کی آج آخری نشست تھی، اسی طرح بہار علم کے لیے بھی بہرحال ایک افسوس ہے، لیکن ایک احساس ہے، ذمہ داری ہے کہ علمی نشست بہار علم کی آج جو ہے وہ آخری نشست ہے. ہمارے ساتھ معزز عالم دین آغا مصطفیٰ وکیل صاحب موجود ہیں. میں تمہید جو ہے وہ بہار قرآن میں ہو گئی، کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ جو ہے وہ بات مکمل کریں. اگر آپ نے سورۃ تکاثر کی جو آخری آیت کی تلاوت کی اور آپ نے جو تفسیر بیان کی، اس میں جو آپ نے کہا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ نعمت جو ہے وہ ولایت اہل بیت اطہار ہے کہ جس سے پروردگار کہ جس کے بارے میں پروردگار ہم سے سوال کرے گا. تو کیا جو آیت کا ظاہر ہے کہ تمام نعمات، کیا ان نعمتوں کا سوال قیامت میں نہیں ہونے والا؟ کیسے یہ سمجھا جائے، یا اس میں کچھ کیٹیگرائزیشن ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک روایت ہے بحر الانوار میں، جہاں پر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر پر لوگ آئے. مولا نے ان کو کھانا کھلایا، بہترین کھانا کھایا انہوں نے، اور وہ تعریف کرنے لگے کہ مولا اتنا زبردست اور اتنا بہترین کھانا ہم نے کھایا. اور اس کے بعد کسی شخص نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، اور اس کے ذہن میں ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہی سوال ہوگا کہ یہ جو ہیں یہ میں نے کھائی ہیں تو خدا ہم سے سوال کرے گا. تو ذہن میں اس کے بعد تھی. مولا نے جو جواب ارشاد فرمایا، اس جواب کا خلاصہ یہی تھا کہ یہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن کا خدا تم سے سوال کرے گا. سوال کرے گا پروردگار عالم اس حق کا کہ جو محمد و آل محمد سے متعلقہ پروردگار عالم نے قرار دیا ہے، اس کا سوال کرے گا. اور دیگر روایات بھی ہیں کہ جس کے اندر یہ بیان کیا گیا اور سمجھایا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی میزبان جب کسی کو دعوت دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، تو کیا یہ زیب دیتا ہے؟ کیا یہ اچھا سمجھا جاتا ہے کہ وہ میزبان اپنے مہمان سے کھانے کا سوال کرے؟ کتنا کھایا، کم کھایا، زیادہ کھایا؟ زیب نہیں دیتا. ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے یہی سکھایا کہ یہ زیب نہیں دیتا کہ پروردگار کھانے کے لیے نعمتیں عطا کرے اور ان نعمتوں کا سوال کرے. ہاں، اب بات رہ جاتی ہے ایک بات کہ ہاں ان چیزوں کے کم زیادتی کا تو سوال نہیں ہے، جو روایت کا کانٹیکسٹ سمجھاتا ہے کہ 2 نوالے کھائے یا 4 نوالے کھائے، جتنا تمہارے لیے حلال تھا تم نے کھایا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا سوال نہیں ہے. لیکن اس کا سوال ضرور ہے کہ تم نے جو حاصل کیا تھا وہ حلال سے حاصل کیا تھا یا حرام سے حاصل کیا تھا. حلال و حرام کا سوال یقیناً ہے، لیکن جو چیز پروردگار عالم نے حلال قرار دیا اس کے کھانے کا سوال ان روایات کے مبنی کے مطابق. اسی طرح اگر حلال چیز بھی ہے تو کیا حلال پہ خرچ کیا نہیں؟ ہاں، وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے، اس سے آگے بڑھے گا کہ جب حلال کمایا ہے تو وہ کہاں خرچ کیا ہے، وہ بھی حلال ہونا چاہیے. وہ تو بات ہے، وہ بھی اسی طرح سے. اگر بالکل آپ مجھے میری تصحیح کیجیے گا کہ یہ پہلے تو یہ کہ ہمیں یعنی جو نعمتوں کے سلسلے میں ہمیں پریشان رہنا ہے، یا نعمتوں کے سلسلے میں جو ہمیں احتیاط کرنی ہے وہ اس سلسلے میں کرنی ہے کہ ایک تو حلال سے حاصل کریں اور اس کے بعد حلال جگہ پر خرچ کریں. اور یہ حلال جگہ میں اگر خرچ کریں تو پھر ایک سے واحد چیز رہ جاتی ہے کہ ہم کلو وشربو ولا تسرفو، کہ ہم اسراف نہ کریں. ہاں، اس کے اندر جو بھی حرام کے پہلو آتا ہے، اسی لیے میں نے لفظ حلال و حرام استعمال کیا کہ جو حرام کا پہلو جہاں بھی آئے گا، چاہے اسراف میں آتا ہے، چاہے کسب حرام میں آتا ہے، چاہے خرچ حرام کر رہا ہے، اپنی ذات سے بڑھ کے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں جہاں حرام کا پہلو آئے گا وہاں پہ مشکل ہے، وہاں حلال کے پہلو میں مشکل نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پروردگار سے اسی دعا کے ساتھ جو ہے وہ اس بہار علم کے ساتھ کا بھی اختتام کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان نعمتوں کو جو خدا ہمیں دے رہا ہے، ہمیں اسے بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی، اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کرنے کی توفیق دے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری توفیقات، جتنے بھی علماء کرام بہار علم میں آئے ہمارے ساتھ، انہوں نے اپنا وقت صرف کیا، اپنی قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، ہم ان کا شکر گزار بھی ہیں. اور پروردگار سے بھی دعا کرتے ہیں کہ انہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، انہیں بہترین اجر عطا فرمائے. اسی دعا کے ساتھ بہار علم کے ساتھ اتنا ہی. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے بہار رحمت میں، بہار دانش میں، بہار عقیدت میں. اپنا خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.